السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اسلامی تعلیمات کو لے کر کے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمارا موضوع چل رہا تھا مسلمانوں کے حقوق پر۔ مسلمانوں کے حقوق میں جو آگے کی روایتیں و حدیثیں ہیں، جس سے پہلے میں نے آپ کو سبق میں سنا چکا ہوں، ابھی اس کے آگے کا جو سبق ہے اس میں جو آگے کی حدیثیں وہ آپ کے سامنے اسٹیپ بائی میں اسٹیپ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث ہے طبرانی کی ترغیب میں، لکھا ہوا ہے کہ حدیث نمبر ہے 577، والیوم نمبر 2 ہے، یعنی 577 حدیث نمبر ہے، جلد 2 میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسلمانوں کے مسائل و معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ، ان کے رسول، ان کی کتابیں، ان کے امام یعنی خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہو، یعنی جو آدمی دن رات میں کسی بھی وقت اس خلوص اور بھلائی سے خالی ہو، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر بات آ رہی ہے فکر دلانے کے لیے کہ ایک ایمان والے کو ایک ایمان والے کی فکر ہونا چاہیے، اور وہ فکر ایسی ہونا چاہیے کہ اگر ہم 5 وقتی کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا پڑوسی وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یعنی دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں جو بھی اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اس کو وہ پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ وہ چیزوں کے لیے آپ کو عام مسلمانوں کے لیے بھی فکر کرنی پڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ خالی ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنا دین لے کر کے بیٹھے ہیں اور اپنی ہی فکر میں لگے ہوئے ہمارے بغل میں پڑوسی ہے یا ہمارے ملنے جلنے والے ہیں یا ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں جو دین سے کوسوں دور ہیں۔ ایسے لوگوں کی فکر ایک مسلمان کو کرنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا بھائی ہے، اور جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔ تو اس کے لیے حدیث ہے کہ یعنی اس کو اتنی بھی فکر نہیں ہے صبح و شام 24 گھنٹے کے وقت میں کہ وہ اپنے بھائی کی فکر کرے۔ اگر وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی بھی فکر کرے، اس کو بھی کہتے رہے۔ کہنا سننا جو ہے ایمان والے کو نفع پہنچاتا ہے، اور کہنے سننے سے جو ہے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اس کی معلومات بڑھتی ہے۔ تو فکر کرنا چاہیے کہ بھائی ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا بھائی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی فکر ہونا چاہیے۔ وہ فکر جو ہے نا گھر کے اندر، گھر کے رہنے والے احباب کو لے کر کے بھی ہو، گھر کے بازو میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جو دین سے، نمازوں سے، اللہ کے احکام سے کافی دور ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے نا دین سکھانے کی فکر ہونا چاہیے۔ اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ہم اگر جنت میں جا رہے ہیں تو کم سے کم ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائے۔ جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد جو آخرت کی بڑی زندگی ملنے والی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، وہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بن جائیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خالی جنت میں ہم ہی اکیلے رہیں، ہمارے آجو باجو میں کوئی نہ ہو۔ تو یہ اسی لیے حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ بہرحال ہمیں جو ہے فکر کرنا چاہیے اپنے بھائی کی، اور یہ آج کل جو ہے نا یہ بہت چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ ہم اگر دیندار ہیں تو ہمارے گھر میں بے دینی ہے، ہم اگر نماز کے پابند ہیں تو ہماری بیوی نماز سے محروم ہے، ہماری اولاد نماز سے محروم ہے، ہمارے بیٹے بیٹیاں، بہو اور داماد نماز سے محروم ہیں، جبکہ ہر ایک کی پکڑ ہوگی، کیونکہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ دین کے اور بھی جو احکامات ہیں، اللہ کے جو فرائض ہیں، اس کو ہم جتنے بھی دنیا میں اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، مومن اور مسلمان، وہ سب کے اوپر اس کا وہ فرائض جو ہے نا لاگو ہوتے ہیں، سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہنے میں، پڑھنے میں، سننے میں، سمجھانے میں، کتاب کی شکل میں، جو تعلیمات کی شکل میں جو ہم نے حدیث پیش کی ہے، اس کو سمجھانے میں جو بھی کوتاہی غلطی ہوئی ہو، اللہ اپنے فضل سے، کرم سے معاف فرمائے، اور سارے امت مسلمہ کو دین کی رہبری عطا فرمائے اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ سچا مومن، سچا
کامل ایمان والا بنائے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ سبھی حضرات کو بھی قبول فرمائے، اور کل امت مسلمہ کو بھی قبول فرمائے۔ اور اب میں چاہوں گا آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔